اور سی ڈی اے فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ جیو نیوز نے حاصل کر لی۔ فائر بریگیڈ نے آگ بجھانے کی آپریشن میں رکاوٹوں کی نشاندہی کر دی۔ رپورٹ کے مطابق فائر بریگیڈ کو پیمز میں آگ لگنے کی اطلاع صبح 6:55 پر ملی۔ فائر بریگیڈ کی پہلی گاڑی صرف 6 منٹ میں پیمز اسپتال پہنچ گئی اور آگ سے بچاؤ اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے انتظامات وہاں ناکافی تھے۔ دعا مرزا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دعا، فائر بریگیڈ رپورٹ میں کن رکاوٹوں کی نشاندہی کی گئی ہے؟ جی بالکل وجہ یہ فائر انسیڈنٹ رپورٹ آ گئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ پیمز میں آگ سے بچاؤ انسانی جانوں کے تحفظ کے انتظامات ناکافی تھے۔ پیمز میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات معیار کے مقررہ تقاضوں کے مطابق بھی نہیں تھے، جبکہ رپورٹ نے یہ بھی بتایا کہ ہنگامی اخراج کے راستے باہر سے مستقل طور پر بند تھے۔ ہنگامی اخراج کے محفوظ راستوں میں رکاوٹیں بھی موجود تھیں اور اس میں جو کنسیڈر کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ ہسپتال کی سیکیورٹی عملے نے فائر بریگیڈ کے عملے کی ابتدائی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کی۔ ایک تو پہلے وہاں پہ عملہ موجود نہیں تھا، لیکن جب فائر ڈپارٹمنٹ بھی وہاں پر آ گیا 6 منٹ میں انہوں نے رسپونڈ بھی کر دیا، تب بھی ہسپتال کی سیکیورٹی نے ان کو کام کرنے نہیں دیا۔ اور دوسرا جو کراؤڈ مینجمنٹ تھی، اس حوالے سے بھی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جائے وقوع پر ہجوم کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے بھی انتظامات ناکافی تھے۔ ان سب چیزوں نے آگ کا پھیلاؤ بھی زیادہ تھا اور پھر ان سب فیکٹرز نے اس میں کردار ادا کیا کہ بچوں کی جانیں نہیں بچائی جا سکی۔ یہ بتائیے گا کہ جس وقت آگ لگ گئی فائر بریگیڈ کی ٹیم پہنچ گئی، کیا تب بھی جو ہنگامی راستے تھے جن کا کھلنا اس وقت بہت ضروری تھا انہیں کھولنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا یا کھولا نہیں گیا؟ اس میں کیا سامنے آ رہا ہے تفصیل؟ جی کھڑکیاں توڑ کے یہ فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے وہ اندر داخل ہوا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ہنگامی اخراج کے راستے تھے یہ صرف ایک دن کے لیے بند نہیں تھے بلکہ مستقل بنیادوں پر بند تھے، جو رپورٹ میں بھی لکھا گیا ہے، اور ان پر جو تالے لگے ہوئے تھے وہ زنگ آلود ہو چکے تھے۔ تو اس کو ٹریس کرنا ہی ابھی ٹائم لیا کہ کون تالا کھولے گا اور کون سا عملہ آئے گا، تو اس میں ٹائم لگا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا۔ اور ہسپتال بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ بچے چوری ہوتے تھے اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو ایگزٹ راستے ہوتے ہیں یہ کبھی بھی بند نہیں کیے جاتے کسی بھی صورتحال میں، لیکن یہ مستقل طور پر چونکہ سارے دروازے بند تھے اس کی وجہ سے کوئی باہر نہیں بھاگ سکا۔ اور جو ہمیں ابھی تازہ ترین ایک لواحقین کی ویڈیو بھی موصول ہوئی ہے، اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ جب آگ لگ گئی اور وہ بھاگی اس طرف بچی کو بچانے کے لیے تو ان کو بار بار کہا گیا کہ کسی مرد کو بلا کے لائیں، اور پھر انہوں نے خود جب بچی کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو ان کے بال بھی آگے سے جل گئے۔ ایک پولیس کانسٹیبل ہے شفاعت علی، ان کی بہن، ان کی بھانجی بھی اس واقعے میں جاں بحق ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بہن کی ٹانگ ٹوٹ گئی اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے۔ تو لواحقین نے خود کوشش کی، وہ موب بن گیا، کراؤڈ بھی ہو گیا، ہسپتال سیکیورٹی نے فائر بریگیڈ کے عملے کو بالکل روکا اور ان کو کہا کہ آپ ابھی نہیں جا سکتے، سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد جائیں گے، اور چونکہ وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس ساری سچویشن کو، جس کی وجہ سے مزید ڈیلے آیا۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے سچویشن بہت ورس ہوئی۔